بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ جن نور و ضیاء کا سبق پڑھنے لگے ہیں اور یہ ہماری جو فصل نور و ضیاء کی چل رہی ہے یہ ہے نماز کے آداب والی فصل۔ آداب جمع ہے ادب کی، اور ادب ما فعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتن او مرتین ولم یواظب علیہ۔ ادب وہ فعل ہے جس کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یا دو مرتبہ کیا لیکن سرکار نے اس پہ دوام نہ فرمایا۔ تو اس کی مثال دی جیسے رکوع سجدے کے اندر تسبیحات میں زیادتی، یعنی 5 مرتبہ تسبیح، 7 مرتبہ، یہ ادب ہے جی۔ سمجھ آ گئی ہے؟ نماز کے آداب ہم نے کچھ پڑھے۔ آج ہم یہ بالکل مختصر چھوٹا سا سبق، یوں مطلب ہم جب اس کو پڑھیں گے تو ہماری یہ فصل ختم ہو جائے گی۔ طبیعت کے نساز ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا پڑھیں گے۔ آج ہمارا طریقہ اور ہوگا۔ ایک ہمارے دوست ہیں، ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، انہوں نے کہا ایسے کیا کرو، میں نے کہا چلو ایسے کیا کریں گے۔ ان کا پہلے بیان کر دیا کریں تو پھر ترکیب شرکیب آج ہم پہلے بیان کریں گے، ترکیب آج ہم بعد میں کریں گے۔ نہیں سمجھ آئی جی؟ میں عبارت پڑھتا ہوں پہلے، پھر بیان کریں گے، ترکیب ہم آخر میں کریں گے۔ وَدَفْعُ السُّؤَالِ مَسْتَطَاعَ۔ نماز کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کھانسی کو روکنا، مستطاع، طاقت کے مطابق، مطلب جتنی طاقت ہے کھانسی کو روکنا چاہیے۔ مسئلہ لکھا ہوا ہے نور و ضیاء کے اندر، یہاں حاشیے میں لکھا ہوا ہے، اور ویسے مفسدات نماز میں لکھا ہوا ہے فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ بِغَيْرِ عُذْرٍ يَفْسُدُ۔ جب بغیر عذر کے بندہ کھانسی کرے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اس لیے دفع السؤال مستطاع، کھانسی کو دور کرنا، دفع کرنا، روکنا، مستطاع طاقت کے اعتبار سے، جب تک طاقت ہے، جتنی طاقت ہے کھانسی کو روکنے کی، کھانسی کو کیا کرنا چاہیے؟ روکنا چاہیے۔ یہ میں نے مسئلہ بیان کیا، ترجمہ بھی نہیں کیا، مسئلہ بیان کیا۔ وَقَزْمُ فَمِهِ عِنْدَ التَّصَاؤُبِ۔ نماز کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے جماعی کے وقت اپنے منہ کو کیا کرنا؟ بند کرنا۔ جب جماعی آئے نماز میں تو منہ کو کیا کرنا؟ بند کرنا۔ اس کے اندر بڑے طریقہ کار بارشی میں لکھے ہوئے ہیں، ویسے بھی حدیث پاک سے بھی ثابت ہے جب تم میں سے کسی کو جماعی ہے تو طاقت کے اعتبار سے منہ کیا کرے؟ لکھا ہے جی اپنے ہونٹ دانتوں کے ذریعے دبائے تو کھانسی رک جاتی ہے۔ اور بارشی والے نے کمال بات لکھی ہے کہ یہ تجربے سے بات ثابت ہے کہ بندہ ذہن میں یہ بات لائے کہ کبھی کسی نبی کو جماعی آئی ہی نہیں، جماعی اسی وقت رک جائے گی۔ صبح بڑی بات لکھی، اور اس پہ میں نے بھی تجربہ کیا ہے۔ ایسے دل میں بس خیال لاؤ تو جماعی اسی وقت کیا ہو جاتی ہے؟ رک جاتی ہے۔ یہ 2 مسئلے میں نے پڑھ لیے، تیسرا ترجمہ نہیں کیا جی، ترجمہ ہم ترکیب کے بعد کریں۔ وَالْقِيَامُ حِينَ قِيلَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ۔ جی کھڑا ہونا امام کا بھی اور مقتدیوں کا بھی، کب؟ جب حی علی الفلاح کہا جائے۔ ہمارے لوگ کب کھڑے ہوتے ہیں؟ اشہد ان محمدن رسول اللہ میں۔ نہیں، ایسے نہیں ہے۔ نماز کے آداب میں سے یہ ہے کہ جب کیا کہا جائے؟ حی علی پھر کھڑے ہونا چاہیے جی۔ مسئلہ ہو گیا جی؟ امام کے لیے بھی مسئلہ ہے، مقتدیوں کے لیے بھی مسئلہ ہے، اور یہ اس وقت مسئلہ ہے جب وہ حاضر ہے۔ اور یہ مسئلہ بھی لکھا ہوا ہے فقہ میں کہ اگر کوئی بندہ باہر سے آیا ہے، تکبیر ہو رہی ہے حی علی الفلاح سے پہلے تو بیٹھ جائے۔ جی سمجھ آ گئی جی؟ وشروع الامام مذ قیل قد قامت الصلاۃ۔ یہ آخری مسئلہ ہے جی آج کے سبق کا، اس کے بعد ترکیب ہوگی، ترجمہ ہوگا جی۔ مسئلہ یہ ہے جب قد قامت الصلاۃ پڑھا جائے، کہا جائے کس کی جانب سے؟ تکبیر پڑھنے والے کی جانب سے، تو امام کا نماز میں شروع ہونا ادب ہے۔ کبھی ایسا ہماری مسجد میں نہیں ہوا؟ یہ جو ہمارے پاکستان میں سیفی حضرات ہیں نا، سلسلہ آستانہ عالیہ سیفیہ، وہاں اس پہ عمل ہوتا ہے۔ اب بڑی دیر کے بعد بول رہے ہیں، پہلے پریشان ہو گئے، پتہ نہیں کیا بات ہونے لگی۔ آپ کی اس پہ عمل ہوتا ہے وہاں، جب تکبیر پڑھنے والا کہہ دے نا قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، امام آگے سے کہہ دیتا اللہ اکبر، واللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا، پھر وہ اشارے شروع ہوتے۔ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ تو یہ نماز کے آداب میں یہ سلسلہ آستانہ عالیہ سیفیہ بھی اس پہ عمل ہوتا ہے۔
لیکن یہ مسئلہ مختلف ہی ہے کہ امام کا نماز میں شروع ہونا جب قد قامت الصلاۃ کہا جائے، اس میں اختلاف ہے۔ طرفین کا یہ موقف ہے جو ہم نے پڑھا ہے، لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے، آپ فرماتے ہیں کہ امام اس وقت شروع ہوگا اذا فارغ من الاقامہ، جب مکبر اقامت سے فارغ ہوگا۔ اگر وہ اس کی تکبیر کے ختم ہونے کا انتظار کرتا ہے، جب ختم ہو جاتی پھر شروع ہوتا ہے، تو سارے ائمہ کے نزدیک اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی ائمہ احناف کے نزدیک۔ جی میں نے مسئلے پڑھے ہیں، اب مسئلے پڑھنے کے بعد ہم پڑھنے لگے ہیں جی ترکیب۔ دفع السوالی مستطاع، یہ پہلا جملہ ہے جی۔ اب ترکیب کے ساتھ ہم ترجمہ کریں گے خالی۔ پہلے ہم نے ایک ایک جملہ پڑھ کے مسئلہ پڑھا، اب ایک ایک جملہ پڑھ کے ترکیب اور ترجمہ۔ دفع السوالی مستطاع، توجہ نہ سننا جی، دفع مصدر ہے، کیا ہے؟ مصدر ہے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں متعدی کا جو مصدر ہے وہ کدھر اکثر مضاف ہوتا ہے؟ مفعول کی طرف۔ یہ سوال اس کا مضاف الیہ لفظوں میں محلاً منصوب ہے، اس کے نیچے کسرہ اس لیے ہے کہ مضاف الیہ پہلا نکرہ دوسرا مضاف الیہ۔ اور دفع یہ جو مرفوع ہے اس لیے مرفوع ہے کہ مبتدا ہے، خبر نکالیں گے منہا، کیا نکالیں گے؟ اگلا سننے والا ہے مستطاع، کیا ہے؟ مستطاع۔ یہ مستطاع ما مصدریہ ہے، کیا ہے؟ اور ما مصدریہ وہ ہے جو ما بمانا ما دام ہے۔ ما مصدریہ تین ہے حروف مصدریہ، ما ان انا، اور ایک ما مصدریہ ما دامہ والا بھی ما مصدریہ ہی ہوتا ہے۔ فرق دونوں میں یہ ہے ما مصدریہ ما بمانا ما دامہ زمانیہ ہوتا ہے، اور جو حروف مصدریہ میں ما ان انا وہ ما مصدریہ غیر زمانیہ ہوتا ہے۔ پتہ نہیں سمجھ آئی کہ نہ آئے؟ ما بمانا ما دامہ والا بھی ما مصدریہ، ما ان انا میں بھی ما مصدریہ، دونوں میں فرق یہ ہے کہ ما بمانا ما دامہ ما مصدریہ زمانیہ ہوتا ہے، دوسرا ما مصدریہ غیر زمانیہ۔ ترکیب کرتے ہوئے یہ کہیں گے ما موصول حرفی، استطاع فعل فاعل مل کر ما موصول حرفی کا صلہ، موصول حرفی اپنے صلہ سے مل کر اس سے پہلے، مطویل ہو گیا سارا کچھ، ما موصول حرفی اپنے صلہ سے مل کر اس سے پہلے مضاف مقدر نکالیں گے مدتا یا وقتا، وقتا یا وہ اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی و دفع کا۔ اب یہ مصدر اپنے مضاف الیہ مفعول فی سے مل کر مبتدا اور منہا جو پہلے جار میں جو وہ خبر مقدم۔ ترجمہ کرنے لگا ہوں، نماز کے آداب میں سے کھانسی کو دور کرنا ہے مستطاع، طاقت کے مدت تک، طاقت کے وقت تک۔ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ طاقت کے وقت تک یعنی جب تک، وہ یہ بھی ہے کھانسی کو، نماز کے آداب میں سے کھانسی کو دور کرنا ہے جب تک نمازی کو طاقت ہو، یہ بھی ترجمہ ہے، جب تک نمازی کو طاقت ہو۔ جی آگے جا رہا ہوں، قزم فمہ عند التثاؤب، قزم مرفوع اس لیے ہے کہ مبتدا ہے، اس سے پہلے خبر نکالنی ہے منہا۔ قزم نکرہ، فم نکرہ، ہی ضمیر معرفہ، سنے نہیں آخر میں معرفہ، اس سے پہلے جتنے نکرے سارے مضاف، مضاف الیہ مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کے قزم کا مضاف الیہ، عند التثاؤب مضاف الیہ مل کے مفعول فی قزم کا۔ قزم مصدر اپنے مضاف الیہ مفعول فی سے مل کر مبتدا مؤخر اور منہا خبر مقدم۔ قاعدہ سن لیں میں کیا کہنے لگا ہوں، لفظ فم واؤ کے ساتھ بھی آتا ہے، میم کے ساتھ بھی آتا ہے، پتہ نہیں میں نے کیا کہا لفظ فم جی کے ساتھ آتا ہے اور میم، ہاں جب میم کے ساتھ آئے گا پکا قاعدہ ہے اس کا اعراب پھر مفرد منصرف صحیح والا ہوگا، جب واؤ کے ساتھ آئے گا تو پھر اعراب اسماء ستہ والا ہوگا۔ میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، اب ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ نماز کے آداب میں سے قزم مصدر ہے، متعدی کا مصدر ہے، یہ بھی اس کی اضافت مفعول بھی کی طرف ہے۔ نماز کے آداب میں سے نمازی کا اپنے منہ کو بند کرنا ہے جماعی کے وقت۔ والقیام حین قیل حی علی الفلاح، پڑھ رہا ہوں یار جی۔ القیام کیوں مرفوع مبتدا ہے، اس سے پہلے خبر مقدم ہے، مینا مقدر ہے، حین مصدر مضاف ہے، قیل فعل مجہول ہے، حی علی الفلاح با طویل مفرد مراد اللفظ، بلکہ یہ مراد اللفظ اس کا نائب فاعل ہے، قیل اپنے نائب فاعل سے مل کر ہینا کا مضاف ہے، مضاف الیہ مل کے القیام کا مفعول ہے، قیام اپنے مفعول فی سے مل کر مبتدا اور اس سے پہلے منہا خبر مقدم۔ ترجمہ کر رہا ہوں، نماز کے آداب میں سے ایک ادب کھڑا ہونا ہے جب حی علی الفلاح کہا جائے۔ آگے جا رہا ہوں،
و شروع الامام مذکیل قد قامت الصلاۃ، شروع مصدر مضاف، الامام اس کا مضاف ہے، یہ اضافت فاعل کی طرف ہوگی بھائی جان، مز اس میں ظرف مضاف، کیلا فعل اسی طرح مجہول، قد قامت الصلاۃ مراد لفظ نائب ہے، فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کے مفعول فی، مصدر اپنے مضاف الیہ مفعول فی سے مل کر مبتدائے مؤخر، اور منہا خبر مقدم، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ نماز او منہا نماز کے آداب میں سے امام کا شروع ہونا ہے جب کہا جائے قد قامت الصلاۃ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔